اویس لغاری، اب تو تم بہت بڑے سیاستدان بن گئے ہو، بڑے بردبار، بڑے باوقار، سفید ریش بھی ہو گیا، سفید داڑھی کے بھی بال نکل آئے ہیں. لیکن مجھے وہ لڑکا نہیں بھولتا، ٹین ایجر، جو ایچ ایس این کالج سے اپنی نکر پہن کے بلیزر میں اپنی والدہ کے ساتھ وین گارڈ بکس، میرے شوہر کی جو کتابوں کی دکان تھی ڈیوس روڈ پہ، وہاں آیا کرتا تھا. اینڈ دس از ڈیورنگ دی MRD موومنٹ، جب آپ کے والد، یور illustrious فادر دا لیٹ فاروق خان لغاری واز ان پرزن، اور آپ کی والدہ ان کے لیے کتابیں لینے آیا کرتی تھیں اور آپ ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے کبھی کبھار. میری اس وقت نئی نئی شادی ہوئی تھی تو میں آپ کو کبھی کبھار وہاں دیکھا کرتی تھی. فاروق خان ایک لسٹ بھیجا کرتے تھے کتابوں کی، اور وہ کہتے تھے کہ نجم سیٹھی سے پوچھ لینا کہ یہ میری جو سیاسی جو ساری سمجھ بوجھ ہے اس میں اضافہ کریں گی کہ نہیں. اور آپ کی والدہ پھر پورا وہ تھیلا وہاں سے بھر کے کتابوں کا. یاد ہے تمہیں؟ بالکل یاد ہے مجھے. ساہیوال کی وہ روڈ بھی یاد ہے، جب ہم جیل جایا کرتے تھے ان کو ہفتے میں ایک دفعہ ملنے، اور وہ اس وقت روڈ ایک سنگل ٹریک روڈ ہوتی تھی ان the mid-80s ارلی 80s، اور اس کے اوپر شیشم کے درخت یوں سایہ دار ہوتے تھے. اور وہ روڈ کو اس وقت وہ لوگ ڈسمینٹل کر رہے تھے اور نئی روڈ بنا رہے تھے. یس، اور انفارچونیٹلی میرے والد صاحب کے پاس اس وقت ہمارے پاس ایک سوزوکی جیپ ہوتی تھی. میرے بھائی اور ڈرائیور آگے بیٹھتے تھے اور میں جیپ میں پیچھے بیٹھتا تھا. اس عمر میں مجھے ٹیل بون کا پرابلم ہوا کیونکہ سوزوکی جیپ کی سسپینشن بڑی خراب تھی اور وہ روڈ بہت خراب تھی، اور وہ ٹوٹی پھوٹی سڑک. تو اس جیل کا اثر والد صاحب کے اوپر تو ہوا پازیٹیو اثر ہوا، میرے اوپر بہت سخت برا اثر ہوا تھا. لیکن اس کے بعد اسکول سے جب تم نکلے اور اس کے بعد تم یونیورسٹی آف راچسٹر گئے وچ از ان نیو یارک، تو دل نہیں کیا کہ میں امریکہ میں ہی رہ جاؤں؟ میں نے UN میں اپلائی کیا جی. مجھے انہوں نے آفر کی. وہ لاسٹ ایئر میں، سینئر ایئر میں آتے ہیں لوگ، ہائرنگ ہوتی ہے یونیورسٹیز میں امریکہ میں، تو انہوں نے مجھے ہائر کی آفر دی، اور میں نے وہ والد صاحب کو دکھائی بہت جی پراؤڈلی، اور بڑے خوش ہوئے. تو لیکن انہوں نے کہا کہ تم نے واپس آنا ہے. تو میں نے کہا کیوں جی؟ تو انہوں نے کہا تمہارا بڑا بھائی سیاست میں ہے تو تم نے میرا جو زمین ہے اس کو سنبھالو آ کے. ایگریکلچر واز the only the profession that we had to, was the only means for an income. ذریعہ معاش صرف ذریعہ معاش وہی تھا. تو وہ انہوں نے کہا اس پہ آگے کرو. تو میں نے کہا آپ کا حکم ہے تو مجھے آنا پڑے گا. پھر میں واپس آ گیا، لیکن کوئی خاص شوق نہیں تھا ایک دم واپس آنے کا. اور یہ بھی بتاؤ کہ کتنے بڑے ذمہ دار ہو اویس؟ نہیں ہے خاص ذمہ دار ہمارے، کوئی ایوب خان سے لے کے ابھی تک تھے بہت بڑے ذمہ دار. اللہ نے دیا ہوا تھا جتنا بھی اس دنیا اللہ نے میں دیا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں انگریزوں نے دیا تھا. نہیں، انگریزوں نے نہیں دیا. انگریزوں نے اوکاڑا میں 5 6 8 مربے دیے تھے جو میرے گرینڈ فادر نے واپس کر دیے تھے. یہاں اب ہم خاص بڑے ذمہ دار نہیں ہیں. والد صاحب نے 200-250 مربے زمین اپنی پالیٹکس میں سیل کی. 250 مربے مجھے یاد ہے، مجھے خود یاد ہے، ہمارا ایک منشی ہوتا تھا رحیم بخش پٹواری، ہمارا اپنا اسٹیٹ کا پٹواری تھا. تو وہ دھوتی پہن کے ہمارے ساتھ جیل آتا تھا جب والد صاحب کو ملنے جاتے تھے. اور وہاں 1600 روپے فار ہاف این ایکڑ ان دی 80s میرے والد صاحب نے پرائم لینڈ بیچا کرتے تھے ہمارے اپنے جو مینز پورے کرنے کے لیے، ایجوکیشن، لیونگ ایکسپینس وغیرہ. تو وہ اب لیکن والد صاحب جب زمین بیچتے تھے تو اس میں سے کوئی 1/5 اماؤنٹ کی زمین غیر آباد، اس زمانے میں زمینیں بہت ہوتی تھیں تو وہ خرید لیتے تھے. تو ہم نے پھر ریگستان میں انہوں نے جو زمینیں خریدی انہی کو اب ہم نے ڈرپ اریگیشن کے ذریعے آباد کیا ہے. ایفیشینٹ اریگیشن سسٹم سے میں نے اپنے پچھلے 8-10 سال میں ان کی فوتگی کے بعد وہ بہت الحمدللہ دیٹس بین اے ویری good successful project for us. But you still haven't answered my question. How much land do you have now? میرے ہوں گے کوئی جتنی ہے ریٹرنز میں ہے کوئی، میں اور میری وائف اونر ہوں گے کوئی 80-100 مربے کے. 1997 میں تم نے پہلا الیکشن لڑا. جاں اب اس دور میں یہ بڑا ایک حساس دور تھا تمہارے خاندان کے لیے، کیونکہ فاروق خان صدر تھے پاکستان کے، اور اپنی ساری زندگی کی سیاست ان کی پاکستان پیپلز پارٹی میں گزری. بے نظیر بھٹو شہید ان کو فاروق بھائی کہا کرتی تھی. میرے سامنے کی یہ باتیں، اور بڑا احترام تھا آپس میں ایک دوسرے کے لیے، اور ان سے کئی ایسی باتیں بھی سن لیا کرتی تھیں جو وہ کسی اور سے نہیں سنتی تھیں. اور میں سمجھتی تھی اس وقت جب میں دیکھتی تھی ان کی ڈائنامک، بے نظیر بھٹو شہید کی، فاروق خان کی اور آصف زرداری صاحب کی ڈائنامک،
تو مجھے لگتا تھا کہ تھوڑا سا آصف زرداری صاحب بھی فاروق خان سے کتراتے تھے. یہ میں نے محسوس کیا جب میں ان کی ڈائنامک دیکھتی تھی. پھر اس وقت یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ ریاست کے اداروں کا ان کے اوپر بہت پریشر تھا کہ آپ بے نظیر کی حکومت کو چلتا کریں اور آپ ایک انٹرم گورنمنٹ لے کے آئیں جس میں احتساب کا بھی عمل ہو. تو کیا ان ہائنڈ سائٹ پس منظر میں محسوس ہوتا ہے کہ شاید فاروق خان نے غلطی کی بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ڈسمس کر کے اس وقت کہ نہیں؟ انہوں نے بی بی کو، اللہ ان دونوں کو جی غنی کے رحمت کرے، انہوں نے بہت فرینکلی 5-6 مہینے بیفور ہی ایکچولی ہیڈ ٹو آؤسٹ ہر 58(2)B کا استعمال کیا. انہوں نے بہت زیادہ، جو مجھے یاد پڑتا ہے جو ہم جی سنتے تھے، حالانکہ وہ بالکل گھر پہ کوئی بات نہیں کرتے تھے لیکن کچھ باتیں نکل آتی تھی ہم تک. انہوں نے بہت زیادہ ان کو کہا، آفتاب خان شیرپاؤ کے ذریعے کہا، مختوم امین فہیم صاحب کے ذریعے کہا، خود بار بار کہا. آصف زرداری صاحب بھی ان میٹنگز میں ہوا کرتے تھے جس میں لوگ بات چیت کرتے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، اس کو اس طرح کریکٹ کریں، اس طرح کریں. ان کو بار بار چانسز دیے. پھر میرے خیال میں جو جوڈیشری کا مسئلہ ہوا، ویر سجاد علی شاہ صاحب، ان کی نہیں، انہیں کوئی ہائی کورٹ کی کوئی جج کی پروموشن تھی یا ایلیویشن تھی انٹو دی سندھ ہائی کورٹ، اس کے اوپر جو ایکسپیکٹیشنز تھیں ان کی، وہ اس کے اوپر والد صاحب شاید پورے نہیں اترے بیکاز آف ریزنز دیٹ آر ایبسولوٹلی کنیکٹڈ ٹو لا اینڈ جو ریگولر رولز شولز ہوتے ہیں. تو وہاں سے غالباً یہ کوئی دراڑ ہونا شروع ہوئی اور پھر نہیں اس کو جی سنبھل سکی. والد صاحب کا تو پیپلز پارٹی کے ساتھ اس قسم کی انوالومنٹ تھی کہ ان کی کوئی اور سوشل لائف فرینڈز کی تھی نہیں. جی بالکل، ائدر ان کی فیملی لائف ہوتی تھی یا اٹ واز اے پیپلز پارٹی. بالکل، تو ان کی ان کا ایک گھر تھا. ہاں، اور ان کے جو اسکول ڈیز اور یونیورسٹی ڈیز کے دوست ہوتے تھے، انکل معین افضل تھے، کمال حیات صاحب تھے، بہت بڑے بڑے سرکاری افسر رہ چکے ہیں. شمشیر خان تھے جو پرنسپل سیکرٹری لگے. کئی لوگ ان کو بھی اس چیز کا الزام لگاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے دوری آئی ان میں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی. تو اٹ واز اے ویری گڈ ریلیشن شپ. اور مجھے یاد ہے جس دن بی بی شہید ہوئی، ہم الیکشن کیمپین پہ تھے 2007 میں 2007 جی ہاں، جو الیکشن پھر پوسٹ پون ہوا تھا 2008 میں غالباً ہوا تھا. تو میں کہیں سی بہت دور دراز ایریا سے واپس آیا آفٹر ہیئرنگ کی بی بی کو شہید کر دیا گیا. تو میں جیسے اپنے والد صاحب کے روم میں سب سے پہلے انٹر ہوا، تو میں جب گیا تو وہ دور صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا کافی بڑا بیڈ روم ہے ادھر گاؤں میں. تو وہ جو ٹیلی ویژن تھا کہیں دور آن تھا. تو میں نے کہا ہیز شی ڈائیڈ؟ تو ہی کونٹ اسپیک. ان کی آواز بالکل، اور میں نے سردار صاحب کو کبھی بھی وہ نم آنکھوں کے ساتھ نہیں دیکھا اپنی پوری زندگی میں. ویری کنٹرولڈ اینڈ کمپوزڈ پرسن. لیکن اس دن تھے باقاعدہ آنسو نکلے. انہوں نے کہا یس، ہاؤ انفارچونیٹ. لیکن جو ریاست کے ادارے تھے اویس، تمہیں بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ انہوں نے بھی فاروق خان کو ایک اصرار کرنا شروع کر دیا کہ اس حکومت کی چھٹی کرائیں اور آپ ایک احتسابی عمل جو ہے اس کو شروع کریں. اور پھر میں نے اس وقت محسوس کیا، کیونکہ میرے شوہر نجم سیٹھی بھی ان کے ساتھ کولیگ تھے اس وقت، تو میں محسوس کرتی تھی کہ in a way the government had become rudderless and gone off the rails. اور وہ اس لیے کیونکہ جو فاروق خان انیشیٹو لینا بھی چاہتے تھے، پھر اس کے بعد وہ جو ریاستی ادارے تھے اور ان کی لیڈرشپ تھی اس زمانے کی، وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹتے چلے گئے ان سے. اور جو آخر میں ہوا کہ ان کو پریزیڈنسی چھوڑنی پڑی، اور جن حالات میں چھوڑنی پڑی، کیونکہ پھر میاں نواز شریف وزیر اعظم بن چکے تھے اور پھر ان کا فاروق لغاری کے ساتھ ایک کانفلکٹ شروع ہو گیا، اور اس کی وجہ سے پھر دین دو تلواریں ایک میان میں نہیں رہ سکتی تھیں. تو فاروق خان ڈڈ دی آنریبل تھنگ، ہی ریزائنڈ اینڈ لیفٹ. لیکن پھر تم نے انہی کی پارٹی کو جوائن کیا، مسلم لیگ نون. والد صاحب نے ہمیں ساری زندگی بالکل انکریج کیا ٹو تھنک لاجیکلی اینڈ ٹو میک دا کریکٹ ڈیسیشنز اپنے علاقے کے لیے، اپنی عوام کے لیے اور اپنے لیے. ایک ان کا انڈر لائنگ پرنسپل ہمیشہ رہا جو آج تک ہمیں لوگ جی کہتے ہیں. والد صاحب نے ساری زندگی یا پیپلز پارٹی میں گزاری، یا اپنی پارٹی بنائی، یا اپنی پارٹی کو کیوں مزاحم کیا. دیٹس اٹ.
تو ان کی کوئی پارٹیز کے ساتھ ادھر ادھر آنا جانا یا وہ سین نہیں ہوتا تھا. سخت ترین ضیاء الحق کا وقت اکٹھے گزارا انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور پیپلز پارٹی نے بھی ان کی رسپیکٹ کی, ان کو پریزیڈنٹ کی پوزیشن تک لے کے گئے. والد صاحب نے جو بھی سٹیپ اٹھائے, اور ہم نے جو ان کی فوتگی کے بعد جو اپنے پولیٹیکل ڈیسیشنز لیے, مجھے یاد ہے بڑی کلیئرلی, جب والد صاحب بہت بیمار تھے اور ہارٹ پیشنٹ تھے اور ان کو کنجسٹو ہارٹ فیلئر تھا, تو وہ میں ان کو کہا کرتا تھا کہ جی عمران خان کے پاس کیوں نہ ہم جائیں, مجھے اور جمال خان کو جانے دیں. تم گئے بھی تو تھے بیچ میں. میں آپ کو عرض کروں, ہاں. ایک دن ہم لوگ ڈرائیو کر رہے تھے, میں ڈرائیو کر رہا تھا, وہ علیل تھے, وہ ڈرائیونگ اس لاسٹ 2 years 3 years میں نہیں کر سکے. انہوں نے مجھے کہا کہ جو مرضی کچھ کر لو نا, اس بندے کے ساتھ مت جاؤ. اس وقت عمران خان واز ناٹ ڈسکورڈ. But what were his reasons? This is back in the year 2008 or 9. Right. This 8-9 کی بات ہے, وہ 10 میں تو ان کا انتقال ہو گیا والد صاحب کی, 2009 کی میں بات کر رہا ہوں. میں نے کہا جی کیوں isn't he, وہ بات کر رہا ہے چینج کی, فیوچر کی, یوتھ کی. تو انہوں نے کہا he is a very shallow man, ان کی ورڈز تھے. وہ نہیں, وہ اس کو جو ان کی اپنی ریڈنگ تھی, انہوں نے کہا میری اپنی ریڈنگ ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن وہ نہیں ہے, اور وہ چیزیں نہیں ڈیلیور کبھی بھی کر سکے گا اس ملک کو جو وہ کلیم کرتا ہے, اپنے آپ کو سیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس سے اچھا خود اپنا ایفرٹ کوئی تم بے شک اگر کرنا ہے تو کرو, لیکن یہ مت کرنا. اور ہم نے کیا, یہ تو اس کے اوپر تو آتے ہیں 2010 کے بعد کیا. میں بالکل, اور شکر الحمدللہ اللہ نے ہمیں 6 مہینے کے اندر دکھایا کہ عمران خان کی ریالٹی اور اس کی جو ہے وہ قریب سے جا کے جب ہم نے دیکھا, ڈسکشنز کی اس کے ساتھ, میں نے میرے بڑے بھائی کی مہربانی ہے سر جمال خان کی, انہوں نے کہا ہی از ناٹ دا رائٹ گائے. تو میرا خیال ہے کہ ہاتھ باندھ کے نکل آئے, کیونکہ فاروق خان میرا خیال ہے فطری طور پہ شاید ان کو جانتے بھی تھے, ایچسونین تھے کچھ, اب تو خیر بہت سینئر تھے, فاروق خان بہت سینئر تھے, لیکن he knew the type, you know. تو اور خیر اینی وے, آپ نے جب فاروق خان کے ساتھ مل کے, آپ obviously نوجوان تھے, اور ہم لوگ سب اس وقت ان کے سرکل کا حصہ تھے, تو 1997-98 میں ملت پارٹی بنائی فاروق خان نے, اور سادن پنجاب کے کئی لوگ بھی ساتھ شامل ہوئے, اور اس کے اندر ایک پرومس بھی تھی, اور پارٹی کا منشور بھی ٹھیک تھا وغیرہ. لیکن پھر اس کے بعد جب مشرف صاحب کا, جو جنرل مشرف نے کو کیا, اور 2002 میں جب الیکشن ہوا, تو آپ لوگ پھر جیتے وہاں سے, آپ کی فیملی جیتی, اور تم خود نیشنل اسمبلی کے ممبر بنے, اور پروونشل کے دونوں کے بنے. لیکن اس کے بعد تم نے جب ملت پارٹی کو پاکستان مسلم لیگ کیو میں قائد اعظم میں ضم کر دیا, وائس پریزیڈنٹ آف دا کیو لیگ آپ بن گئے. وہ ایکسپیرینس کیسا تھا چودھری صاحبان کے ساتھ, شجاعت اور پرویز کے ساتھ؟ وہ کوئی ریل پولیٹیکل ایکسپیرینس نہیں تھا, وہ بس ضم ہو گئی ملت پارٹی. ہمارے اپنے ملت پارٹی کی جو پارلیمنٹری ریپرزینٹیوز تھے, اس میں سے اکثریت کی یہ رائے تھی کہ یہ ہونا چاہیے. لیکن اس دور میں, مشرف دور میں, آپ منسٹر فار انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشنز تھے, اور آپ ہی کے دور میں پی ٹی سی ایل پرائیویٹائز ہوا, اور وہ ایک بہت کامیاب نجکاری ہے پاکستان کی تاریخ میں, the only successful privatization apart from MCB وغیرہ جو پہلے میاں صاحب کے پہلے ادوار میں ہوئی. لیکن وہ اتصالات کو آپ نے پی ٹی سی ایل کو بیچا, اور کیا اس میں ابھی تک تو اویس ابھی تک تو کوئی ایسی ٹھوس قسم کی کرپشن کی ایلیگیشن سرفیس نہیں کی. تو بتاؤ پھر, اگر وہ ہو سکتا تھا تو باقی کاموں میں ایسا کیوں نہیں ہوتا پاکستان میں؟ نہیں ہو سکتا ہے جی. میرے خیال میں جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز آج آپ کی جو پار کی کمپنیز ہیں, وہ 1-2 سال کی مار ہے جی پرائیویٹائزیشن کی انشاءاللہ. کہ آج سے 2-3 دن پہلے پی ٹی سی ایل نے ایک نارویجین بہت کنزرویٹو اور سیریس قسم کے انویسٹر کا آپریشن پاکستان میں خریدا ہے. جی میں نے یہ پڑھا ہے. پرائیویٹائز نہیں ہوئی, اسٹیل مل بند ہے. اگر ہم پی ٹی سی ایل کو پرائیویٹائز نہ کرتے تو وہ آج سفید ہاتھی بن کے آپ کے ٹیکس پیئر کا پیسہ بھی کھا رہی ہوتی,
آج اس کمپنی کی یہ حیثیت ہے جس کے بارے میں 74% شیئرز حکومت پاکستان کے ہیں. ابھی بھی ہیں. ابھی بھی ہیں. بالکل. صرف 26% شاید اتصالات کے, باقی شاید کوئی پرائیویٹ اسٹاک ایکسچینج میں بھی ہیں, لیکن اکثریت حکومت پاکستان سے. وہ کمپنی باہر کی کمپنیز کو خرید رہی ہے. لیکن جگنو میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں صرف ہم نے پی ٹی سی ایل کو نہیں پرائیویٹائز کیا. ایک اسٹرانگ کمپنی کو پرائیویٹائز کرنے کا مطلب ہے کنزیومرز کو رگڑا نکالنا. تو ہم نے اس کے مقابلے میں کمپٹیشن کریٹ کیا, اس سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کیا, اس کے ایسے قوانین. پاکستان کے اندر اگر کوئی اکنامک ریفارم کا سکسیس ماڈل ہے تو وہ آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام کی آتھرڈ پالیسیز ہیں جو 2002 سے لے کے 2007 تک امپلیمنٹ کی گئیں, جو آج تک جن کی فاؤنڈیشنز اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ سیکٹر اب وہ جی میچورٹی کے بعد اس کے اندر ایک وہ آ رہی ہے, وہ پلیئرز اکٹھے ہو رہے ہیں, کنسولیڈیشن آ رہی ہے, لیکن سکسیس کے ریٹ کے اندر کمی نہیں آ رہی. مشرف کے دور کے اختتام پہ 2008 کی الیکشن ہوئی, 2007 میں بی بی کی شہادت ہوئی. اس کے بعد ایک بہت بڑا سمپتھی ویو آیا اور پیپلز پارٹی کی حکومت بنی. آپ الیکشن ہار گئے. کیا اس وقت کبھی محسوس ہوا کہ کاش میں ہم پیپلز پارٹی میں ہی رہتے؟ اس وقت نہیں محسوس ہوا. کبھی بھی نہیں. وہ بی بی کی شہادت کا ووٹ ملا اور خواتین نے اس بی بی کو بڑا آنر کیا. ان کی شہادت کے بعد پاکستان نے بے نظیر بھٹو کو بہت آنر کیا. میرے خیال میں خواتین پاکستان کے اندر جو خواتین کا پورشن تھا اس نے بہت آنر کیا. میں آپ کو بتاؤں 500 ووٹ اگر ہمیں میل بوتھ سے اس الیکشن میں نکلا, اس میں سے 480 ہمارے تھے, 20 مخالف تھے. انہی کی وائفز اور بیٹیوں نے بے نظیر کو ووٹ دیا. 500 پورا وہ تیر کو دیا اور کہا کہ بی بی اساڈے واسطے شہید تھے. یہ کہا اس وقت بی بی اساڈے واسطے شہید تھے. ہاں, وہ ان کا ایک وہ افسوس کا سما تھا, ہر چیز تھا. پھر جب پیپلز پارٹی کو موقع ملا تو پھر جو عوام کی انہوں نے وہ جڑ ماری, وہ تو 2008 کے بعد دوبارہ وہ تو ماری علیحدہ نا. بات ہے نا. ہاں نہیں, لیکن وہ اس میں پیپلز پارٹی کی کوئی پرفارمنس کا نہیں ہے. بی بی کی شہادت کا صرف ایک جو سمپتھی ویو اٹھی تھی, خاتون نے خاتون کو پہچانا. لیٹس ٹیک اے بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. میں نے سنا ہے کہ ڈی جی خان کی خواتین جو ہیں وہ اپنا ذہن رکھتی ہیں. پیچھے حال ہی میں بھی انہوں نے بڑے جو بائی الیکشنز ہوئی تھیں پچھلی, انہوں نے بھی بڑا بھرپور پی ٹی آئی کو بھی ووٹ دیا ڈی جی خان کی خواتین. سب وہ خواتین سے ڈر کے رہنا نہیں, 2018 ڈی جی خان کی خواتین سے ڈر کے رہنا. میں تمام خواتین سے ڈرتا ہوں ماشاءاللہ, اور ڈرنے سے زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں, اور جی کرنی بھی چاہیے. ہمارا جی اور خواتین نے بہت اہم رول ادا جی کرنا ہے ان دا فیوچر. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, آپ نے خواتین کی بات کی. آپ کی دادی مرحومہ خان افزیدہ کی بیٹی تھیں, پشتو وہ بولتی تھیں. آپ کے گھر میں مادری زبان پشتو تھی. فاروق خان بھی گھر میں پشتو بولتے تھے. کیا آپ لوگ بھی گھر میں پشتو بولتے ہیں؟ ہم لوگ بھی بولتے ہیں جی. آپ بولتے ہیں؟ میں خود بھی بولتا ہوں. کیونکہ آپ کی والدہ جو ہیں وہ بھی فاروق خان کی خالہ کی شاید بیٹی تھی, اور وہ بھی پشتو بولتی ہیں. پشتو از ہر فرسٹ لینگویج. تو اویس میں نے یہ دیکھا, کیونکہ آپ لوگوں کا گھر بھی ہمارے گھر کے ساتھ ہی تھا, یہاں جہاں سردار محمد خان کا گھر تھا گلبرگ میں. تو میں نے دیکھا کہ سردار محمد خان نے اپنی خاتون کو, اپنی زوجہ کو بہت زندگی میں بہت عزت دی, کیونکہ آپ کی دادی میری خالہ کشور عابد حسین کی بڑی قریبی دوست تھیں. تو مجھے ہمیشہ باجی کشور کہا کرتی تھیں کہ خان صاحب جو ہیں, سردار صاحب جو ہیں, سردار محمد خان لغاری, وہ ایک یونیک انسان ہے اس علاقے سے, کیونکہ ان کی ایک ہی بیوی ہے اور وہ ان کے ساتھ بہت سلوک اور عزت کا رشتہ ان کا قائم ہے. اور پھر فاروق خان کا بھی میں نے دیکھا, نسرین آپا آپ کی جو والدہ ہیں, ان کے ساتھ بھی بہت عزت احترام کا اور خلوص کا رشتہ رہا. اور انہوں نے بھی ساری زندگی بڑی شفافیت سے گزاری, کیونکہ یہاں پر تو سیاستدانوں کی عادت ہے نا کہ ایک زوجہ کے بعد دوسری کے بعد تیسری, اور کئی کا پتہ بھی نہیں. صرف سیاستدانوں کو کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں اس لیے اور اس کے علاوہ بھی اور بہت پیشے والوں کی عادت ہے. بالکل, لیکن کیونکہ ہم سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے سن کے کہ تمہارا اور اجو کا بھی ایک بڑا قریبی رشتہ ہے, بڑا تمہارا ایک دوسرے پہ انحصار ہے. اللہ کی مہربانی ہے جی. شی از اے فرینڈ آف مائن. شی از اے فرینڈ آف یورز. بیوی کا فرینڈ ہونا بہت ضروری ہے. تو مجھے یاد ہے جب تمہاری نئی نئی شادی ہوئی تھی نا, تو کچھ مہینوں کے بعد میری تم سے ملاقات ہوئی,
تو میں نے تمہیں پوچھا how goes it Awais and you said we're best friends. We're best friends. Alhamdulillah, we still are. You still are? Yes, yes. How nice to know that. I'm so happy to. تو تمہارا ایک لوتا بیٹا ہے عمار, اس کو سیاست کی کیا ہاتھ باندھے میں نے مت آؤ اس کام میں. تو کیوں نہیں مانا؟ یہ بڑا جان لیوا مشکل کام ہے. جان لیوا کام ہے. اور اب اس میں جو برداشت ہے اور جو حوصلہ اور جو صبر ہے اس کا لیول بہت اوپر ہونا پڑتا ہے. کیا اس کو معلوم ہے یہ اویس کہ آج کل جو آپ کی پارٹیز ہیں وہ اجازت نہیں دیتی کہ آپ کھڑے ہو کے کسی چیز کا تنقیدی جائزہ لیں, کوئی آپ سجیشنز دیں, آپ آؤٹ آف دا پارٹی لائن نہیں جا سکتے. اور پھر ریاست کے ادارے جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ اتنے حاوی ہیں ہماری سوچ پہ, ہمارے کام پہ, کہ ہم وہ جو چیز ان کے برعکس ہو اس کے بارے میں بھی بات نہیں کر سکتے, وہاں پر بھی قانون سازی نہیں ہو سکتی. تو آ جا کے جو آپ کا ایک حلقہ ہے آپ اس کی خدمت ہی کر لیں تو اس کو آج کل سیاست کہا جاتا ہے. پھر دوسری چیز معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ سیاست تو اب ایک بزنس بن گیا ہے اور تم جیسے لوگ بہت کم رہ گئے ہیں اس مقننہ میں, جو خاندانی رئیس ہیں یا پرانے لوگ ہیں جو اپنے دادا پردادا کے زمانے سے. خاندانی رئیس کیا ہوتے ہیں؟ خاندانی پیسے والے. جی بس بھولے نہ بنو, پیسے والے سین کا کافی بھولے نہ بنو. You know exactly what I'm talking about. We don't have the kind of money that is now much required. And thank God for that. Thank God for that. No, I want more money. ہر ایک wants more money. لیکن But you want it legitimately نا. حلال کا. ہاں حق حلال کا تم چاہتے ہو. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمارے اسی رزق میں برکت عطا فرما. تو بڑی برکت ہے, اللہ کی مہربانی ہے, بڑی عزت آبرو کی زندگی ہے. بٹ اس قسم تم جیسے لوگ بہت کم رہ گئے ہیں نا اس سیاست میں. مجھے نہیں پتا جی کہ میں کسی سے سپیریئر ہوں کہ نہیں ہوں. میں نہیں ہوں. جسٹ اے منٹ, ہم تم اور میں اکٹھے پنجاب اسمبلی میں بیٹھتے تھے نا پچھلے 5 سال, بیٹھے ہیں نا, کیا نظر آتا ہے تمہیں آس پاس؟ نہیں, مجھے اچھے لوگ بھی دکھائی دیتے ہیں. چلو کتنے اچھے لوگ دکھائی دیتے ہیں؟ آج بول دو سچ. میں اصل میں نہیں, میں آپ کو سچ یہ بولنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو کسی کے متعلق جی ججمنٹل پوزیشن میں نہیں لے کے آنا چاہتا. بڑے منجے ہوئے سیاستدان بن گئے ہو. میں آپ کو ایمان سے عرض کروں کہ میں اگر اپنے آپ کو بھی سنبھال لوں نا, اور اگر اپنے آپ کو بھی اس بہت کمپیٹیٹیو سیاسی دنیا کے اندر اپنے آپ کو ریزسٹ کر کے رکھ سکوں نا غلط کاموں سے, اور فوکس کر کے رکھ سکوں کہ میرے ایریا کے اندر کسی کی بہتری ہو جائے, اور یا میرے ملک میں اگر پارٹی اپرچونٹی دے نیشنل لیول کی پالیسیز بنانے کی, اس میں کچھ اگر کر جاؤں, تو میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کم از کم یہ کر سکوں گا کہ میں نے تو اپنی پوری کوشش کی. اگر آپ سیاست کو بزنس بنا لیں, آپ حکومت سے ٹھیکے لیں سڑکیں بنانے کے لیے, نالی سولنگ وغیرہ کروانے کے لیے, جو غریبوں کی بیچاروں کی بنیادی ضروریات ہیں, اس میں ٹھیکیدار اپنے آپ فرنٹ پہ رکھ لیں, 30% آپ اپنی جیب میں ڈال لیں, ناقص مال استعمال کریں. ایک سڑک جو ہے وہ 1.5 سال کے بعد کھڈو جو بھی ایسا کرتا ہے وہ اس قوم کا جو بھی ایسا کرتا ہے اور اس ملک کا مجرم ہے. میں آپ کو بڑی کلیئرلی عرض کر رہا ہوں, اور میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ ایم این ایز اور ایم پی اے سے ڈیولپمنٹ اور جو جی سروس کی جو جی ڈیلیوری ہے وہ لے لی جائے, وہ ایک گریجول طور طریقے سے اگلے 5 سے 10 سال میں تمام مقامی حکومتوں کی طرف شفٹ کی. یہ بات ہوئی نا, اور یہ بات اگر ہم یہ نہیں کریں گے یہ ملک گورنیبل نہیں ہے. میں اس سے ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں. شعیب سلطان صاحب ہیں بالکل کمیونٹی آرگنائزیشنز کے بالکل AKRSP کے گرو. بالکل وہ کہتے ہیں کہ مقامی حکومتیں بھی نہیں, جب تک عوام کے اندر کمیونٹیز کی شکل میں آپ لوگ اپنے آپ کو آرگنائز کر کے نہیں کام کریں گے, یہ ملک جی گورنیبل ہے ہی نہیں. اللہ بھلا کرے. اس میں تم افسروں کی تعداد آج 5 لاکھ ہے نا, اس کو 50 لاکھ لے جاؤ نا, یہ ملک گورن نہیں ہو سکتا. افسروں کی تعداد کم ہونی چاہیے, لوکل گورنمنٹ امپاور ہونی چاہیے. اللہ بھلا کرے آغا خان کا, جنہوں نے AKRSP بنایا اور شعیب سلطان خان جیسے بندے کو استعمال کیا. نہیں تو پاکستان میں تو رول کریم آباد جا کے دیکھیں, دنیا ہی اور ہے, لٹریسی ریٹ دیکھیں, دنیا ہی وہ اور ہے, کمیونٹی آرگنائزیشنز کی وجہ سے. ایگزیکٹلی. چھوٹا سا وقفہ پھر آتے ہیں. ویلکم بیک. اویس 2010 میں فاروق خان کا انتقال ہوا آپ کے والد کا, اور جو ان کی ویکیٹڈ سیٹ تھی اس پہ آپ نے 2011 میں الیکشن لڑا
اور آپ کامیاب ہوئے. اور اس وقت آپ کے بھائی سردار جمال خان نے سینٹ سے استعفیٰ دے کے اور آپ دونوں نے مل کے پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا. لیکن چند ہی مہینے بعد ہمیں پتہ چلا کہ آپ لوگ کانوں کو ہاتھ لگا کے بھاگ گئے وہاں سے. کیا ہوا؟ مجھے ان کے کال اور فیل کے اندر جو وہ بات کرتے تھے اور پھر جو بند کمروں میں باتیں ہوتی تھی اس کے اندر بہت زیادہ تضادات دکھائی دیے. اور ہمارا پوائنٹ آف نو ریٹرن اس وقت آیا ان کے ساتھ وہ بریک کی کہ ایک دن انہوں نے کہا کہ نہیں میں پی ٹی آئی خود اپنے زور سے الیکشن 2013 کا جیتے گی اور کوئی بھی ہمیں اس قسم کے لوگ نہیں چاہیے جن کا اپنا کوئی ووٹ بینک بھی ہو. ہم نے ان کو کہا کہ جی بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی پارٹی کے ووٹ بینک اور انڈیویجولز کے ووٹ بینک کا اور باقی ملکوں میں بھی ایسے ہوتا ہے, یہ کوئی صرف پاکستان میں نہیں, ان کا کمبینیشن ہوتا ہے. اور الیکٹیبلز کی وہ گالی تو نہیں ہے, عوام جس کو رسپیکٹ کرتی ہے, جو کسی کے دلوں میں ہوتا ہے, آؤٹ آف مجبوری ہوتا ہے یا پیار محبت سے ہوتا ہے, وہ وہی ہوتے ہیں نا کہ الیکٹیبلز, جس طرح ایک جو پارٹی والے الیکٹیبلز ہوتے ہیں. تو اس نے کہا نہیں, تو ہم نے ایک کے بی کے سے کسی کچھ دوستوں کو جی اکٹھے کرنے کے لیے اور پارٹی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ان کے پاس آفر لے کے گئے کہ یہ لوگ ہیں جو پارٹی کو جوائن کریں. اور نہیں, یہ مجھے نہیں چاہیے. I can just hear him doing it. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تم لوگوں کو کیا پتہ ہے؟ تو میں نے کہا سر وہ آپ ایچ سونین ہیں, آپ ہمارے جی سینئر ہیں, لیکن میرے خیال میں آپ پارلیمنٹری فارم آف جو پولیٹکس اس ملک میں ہے یا آپ پھر صدارتی نظام کی کوئی اور بات سمجھائیں تو اس کے مطابق دیکھیں تو یہ کوئی سین نہیں ہے ایسا. اور وہی وقت تھا جب ریاست کے ادارے اور ان کے کچھ لیڈران وہ ان کو بہت اٹھا رہے تھے اور ان کو بہت ہوا دے رہے تھے. 2018 میں اس نے منوان الیکٹیبلز اور لوگوں ہر قسم کے لوگوں کو اکٹھا کر کے بغیر ایک ووٹ سے یا 2 ووٹوں سے شاید حکومت بنائی زبردستی. خیر اس پہ آتے ہیں, لیکن پہلے میں مجھے آپ یہ بتائیں, آپ نے ان کو خدا حافظ کہہ دیا, شکر الحمدللہ. اس کے بعد آپ گھر آ گئے اور 2013 میں آپ نے پھر آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ کے کامیابی حاصل کی, لیکن اس دفعہ آپ نون لیگ میں شامل ہو گئے. کتنا مشکل تھا نون لیگ میں جانا, جبکہ آپ کے والد صاحب اور میاں نواز شریف کی ایک تاریخ تھی, پس منظر تھا, جس میں والد صاحب کی جو صدارت سے استعفیٰ دینا تھا اس میں میاں نواز شریف کا بہت بڑا کردار تھا, کیونکہ ان کا اس وقت کلیش ہو چکا تھا. تو آپ کے لیے کیا نون لیگ میں جانا مشکل نہیں تھا؟ دیکھیے جی, کلیشز دونوں سائڈ سے تھے, اور کچھ لوگ جب ہم جوائن کر رہے تھے تو بہت تقاریر مختلف قسم کی والد صاحب کی طرف سے بھی اور میاں صاحبان کی طرف سے بھی سنا کہ ہمیں ورغلانے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ کیا کرنے لگے ہو, یہ کیا کر رہے ہو. ہم نے بڑی سوچ سمجھ کے یہ سٹیپ اٹھایا, اور اسی سوچ سمجھ کے ساتھ اٹھایا جس سوچ سمجھ کے ساتھ ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ چیزیں بندہ سوچ سمجھ کے وہ لاجک کی بیسس کے اوپر کرتی ہیں. ہمارا علاقہ ایک ریموٹ ایریا ہے جو اب بہت بہتر ہو گیا الحمدللہ. اور میں یہاں بتاؤں اپنے سامعین کو کہ جو آپ کا علاقہ ہے وہ ایک حساسیت کے طور پہ بالکل اٹس دا کائنڈ آف سینٹر آف پاکستان. جی ہاں بالکل, اور جیوگرافک سینٹر آف پاکستان بالکل پاکستان کے وسط میں ہے. اور آپ کے گھر میں لغاری خاندان میں خاص طور پہ فاروق خان کی شکل میں جب وہ صدر بنے تو اس وقت بہت سارے لکھاریوں نے یہ لکھا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے اندر سارے کا سارا پاکستان ہے. مادری زبان پشتو ہے, گھر پہ سرائکی بھی بولی جاتی ہے, بلوچ سردار بھی ہیں, تمندار ہیں بلوچ ٹرائب کے, ایک بڑی ٹرائب ہے لغاریوں کی, اور سندھ کے بھی بالکل نارتھ پہ ساتھ بیٹھے ہیں. تو سرائکی جو اپر سندھ میں بولی جاتی ہے اور دریا پہ ہیں. تو یہ آپ لوگوں کا ایک خاصیت ہے. وہاں سے ہو کر یو آلسو ریپرزینٹ دا ہول آف پاکستان ان یور پرسن, اینڈ دین یو چوز ٹو جوائن دا پاکستان مسلم لیگ نون. جو ہمارے گروپ میں ڈسکشن باقاعدہ ہوئی جب ہم آزاد الیکٹ ہو گئے تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم ایک آرڈنری پارٹی کے ممبر کے طور پہ جائیں گے. ہمیں جو انا اور یہ جو
آکڑ اور پھوت پھات ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ کسی پارٹی کو ہم نے نہیں جوائن کرنا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں اور میرے پاس اتنی سیٹیں ہیں اور ہماری ہسٹری یہ ہے اور وہ ہے. اور ہم نے بطور، اور ہمارے جو سخت ترین مخالف تھے اس وقت، جو میرے والد صاحب کی فوتگی کے بعد میرے خلاف الیکشن لڑ چکے تھے، حافظ عبدالکریم صاحب وہ اور ذوالفقار علی خان کھوسا صاحب ہمارے روایتی مخالف ہیں، وہ بھی پی ایم ایل این کے اندر تھے. اس کے باوجود پی ایم ایل این کی جی لیڈرشپ نے، میاں شہباز صاحب اور نواز صاحب نے، جی دونوں نے مہربانی کر کے ہمیں ایکسیپٹ کیا ایز اے ممبر آف دا پارٹی. اور اس کے اندر ہم نے پھر پارٹی کے ساتھ کوئی ایکسپیکٹیشنز ایسا نہیں تھی کہ آپ ہمیں وزیر بنائیں، مشیر بنائیں، کوئی بات نہیں کی. ان کی مہربانی، انہوں نے مجھے فورن ریلیشنز کمیٹی کا چیئرمین بنایا، جو ویری پریسٹیجیس پوزیشن. پاکستان کے بہت اہم لوگ اس پوزیشن میں رہ چکے ہیں. وہاں بھی میں نے جو اپنی پروفیشنلی جو بھی کر سکا بہتری کے لیے کیا. اور اس کے بعد پھر جب شاہد خاقان عباسی صاحب کی گورنمنٹ آئی تو اس میں مجھے انہوں نے پار کی منسٹری، واٹر اینڈ پاور کی منسٹری آپ کو ملی، کمیونیکیشن کی وزارت دی. حالانکہ میں نے وہاں آتے ہیں لیکن اس دور میں 2013 سے لے کے لیٹس سے 2018 تک، یہ جو پہلے 5 سال تھے اس پارٹی میں محسوس کرتی تھی، کیونکہ میری تمہارے ساتھ ملاقات ہوتی تھی، بات چیت ہوتی تھی، کہ you were still carrying some kind of baggage at that time. And I still felt, and you didn't say it in so many words, اس طرح آپ نے مجھے کہا نہیں، لیکن مجھے کبھی کبھی محسوس ہوتا تھا کہ تمہارے لیے پارٹی میں ایکسیپٹنس پانا، قبولیت پانا مشکل ثابت ہوا. جی وہ اس کی سب سے بڑی ایک یہ وجہ تھی کہ جب ہم، اگر آپ لوکل سطح پہ بھی بات کریں تو جب ہم اچھا وقت ہوتا ہے جو حکومت کا وقت سمجھا جاتا ہے اس پار گیم میں، اس میں جب آپ کے ساتھ کوئی یونین کاؤنسل کے چیئرمین صاحبان بھی آئیں اور آپ کے ساتھ جوائن کریں تو آپ کو اس بات کا فکر ہوتی ہے کہ جب برا وقت آئے گا میرے ساتھ رہیں گے کہ نہیں. اور یہ جو پولیٹیکل وہ لائلٹیز ہوتی ہیں فرام ون گروپ ٹو اندر، فرام ون پارٹی ٹو اندر، وہ چینج لوگوں کی ہوتی ہیں. تو شاید ہمارے مخالفوں نے پارٹی کے اندر یہ امپریشن دیا ہوا تھا کہ دوبارہ ہم حکومت کے لیے آئے ہیں، جب چلی جائے گی تو واپس چلے جائیں گے. تو وہ پارٹی کی کوئی وہ لیڈرشپ کی ایکسیپٹیبلٹی کا کوئی ایشو، وہ اس کو ہم نے نہیں اس کے اوپر سینسٹیو ہوئے. اس زمانے میں شہباز صاحب نے ہمیں لاسٹ 2 ایئرز آف دا گورنمنٹ کے اندر ضرور ریکگنائز، ہماری پولیٹیکل جو عوام کی مہربانی ہمارے اوپر اپنے حلقوں کی ہوتی ہے اس کو ریکگنائز کر کے ہمارے ایریا میں بہت ڈیولپمنٹ کروائی، اور ان کی مہربانی ہے. تو تم نے تو کوئی فرنٹ مین نہیں رکھا ہوگا نا، ٹھیکیدار وغیرہ اس ڈیولپمنٹ کے دوران؟ ہاں، لیکن ٹھیکیدار افسروں کے ساتھ مل کے ضرور پیسہ کھاتے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے، وہ ان کو اللہ انہی سے نہیں پوچھے، انہی سے پوچھے. لیکن یہ میں نے سنا ہے کہ اویس خان نے کبھی کسی ٹھیکیدار کو انٹرٹین نہیں کیا. ایون ایز این آئی ٹی منسٹر، وہ آپ یہ جو ٹھیکے ہیں تو بہت کم چیز ہے. ہاں، آئی ٹی منسٹر میں جب پی ٹی سی ایل کی پرائیویٹائزیشن اور وہ لائسنسز جو بالکل، میں نے تو یہ پہلے لاکھ روپے کے جاتے تھے اور ہم نے $295 ملین کا ایک وہ لائسنس آکشن کروایا تھا، تو اس وقت ہمیں بھی آفر ہوتی ہوگی کہ 50 کا دے دو. جب شاہد خاقان وزیر اعظم بنے تو انہوں نے آپ کو منسٹری فار پاور دی اور آپ کو فیڈرل کیبنٹ میں وہ لے آئے. میں شاہد سے بات کر رہی تھی آپ کے بارے میں، تو ہی واز فل آف پریز فار یو. تو انہوں نے کہا کہ اویس خان بڑے محنتی ہیں، اویس خان معاملہ فہم ہے، وہ چیزوں کو گراسپ کرتے ہیں. انہوں نے بڑی محنت کی اپنی منسٹری میں جب وہ منسٹر رہے ہمارے ساتھ. اور انہوں نے یہ کہا نہیں، لیکن مجھے ان کی باتوں سے محسوس ہوا بٹوین دا لائنز کہ شاید اویس خان کو جس طرح انیشیٹو لینا چاہیے، معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے اور ان کو لے کے خود یعنی کہ پہل کرنی چاہیے، شاید وہ یہ نہیں کر پاتے. منسٹری کے اندر جی آج تو آخری 8-9 مہینے تھے، وہ بیوروکریسی کو سامنے دکھائی دے رہا تھا نون لیگ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ بیوروکریسی ویسی جی آخری سال میں نا، میں جب آئی ٹی منسٹر بھی تھا تو ہم نے پہلے 4 سال میں، ہاں وہ اپنی آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیتے ہیں نا. یاد ہے ہمارے چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں جو جی سیکرٹری میرے ساتھ اس وقت تھے، تو وہ لوگ سوال کرتے تھے منسٹری میں کہ سر اس وقت لیک آف اونرشپ آ چکی ہوئی ہے، کیوں انیشیٹو لیتے ہیں، بڑے انیشیٹو آپ لوگ کیوں لینا چاہتے ہیں. لیکن آپ کو بتاؤں یہ نیٹ میٹرنگ جو آج ملک میں ہے نا، یہ ان 6-7 مہینوں کا ایک اور بہت ریولیوشنری سٹیپ ہے. اس وقت مجھے یاد ہے صرف قومی اسمبلی کے پاس یہ لائسنس تھا جو ایاز صادق صاحب نے
نیشنل اسمبلی کو سولر پینلز لگوائے تھے اور وہ نیٹ میٹر پہ. باقی تو پاکستانی کسی کو وہ سولر پینل کے اوپر نیٹ میٹر دینا یہ سرکار کے جی بابوؤں کی اتنا وہ تھا، روب تھا اور اکڑ تھی کہ وہ کسی کو نہیں دے سکتے تھے. تو میں نے نیپرا کو بلا کے اور یہ چیز ان کے ساتھ منسٹری کی ایکویژن کروائی اور وہاں اس وقت کے آفیسرز کی مہربانی ہے، انہوں نے مجھ سے بڑا کوآپریٹ کیا اور نیٹ میٹرنگ آج پاکستان کے اندر ہزاروں میگا واٹ کی لگی ہوئی ہے. پی ایم ایل این کو موقع ملا، ہم بھی اسی وقت پنجاب اسمبلی میں تھے آپ کے پاس. مجھے یاد ہے کہ مجھے کسی نے پوچھا کہ یہاں کس کو چیف منسٹر بننا چاہیے اس وقت کے لیے، تو میں نے تمہارا نام لیا. تم کیوں نہیں بن سکے چیف منسٹر؟ اس وقت جا کے پھر شہباز صاحب نے اپنے بیٹے کو کیوں بنایا چیف منسٹر؟ حمزہ شہباز واز the most deserving of the MPs to become the chief minister. Why is that? Because جو محنت 15-20 سال سے ہر پنجاب کے حلقے کا اوپر نیچے کا معلوم ہونا، ہر بائی الیکشنز کو کنٹیسٹ کرنا، پارٹی کا ساتھ دینا، پارٹی کے لیے 2 سال سے زیادہ قید برداشت، سب سے زیادہ حمزہ شہباز نے قید جی وہ کی. وہ سب چیزیں اپنی جگہ نہیں اویس، وہ سب چیزیں اپنی جگہ، اور میں ان کو بھی تسلیم کرتی ہوں کیونکہ میں نے بھی حمزہ کو ووٹ دیا تھا اور انہی وجوہات کی بنا پہ. لیکن وہ جو ان ہائنڈ سائٹ وہ جو تجربہ تھا کہ باپ بیٹا اوپر نیچے، وہ پھر ایک ان کی تنقید کا بھی باعث بنا. اس کو تو ایڈمٹ کریں گے آپ. تنقید کا باعث ضرور بنا ہوگا، لیکن حمزہ صاحب کی جی گورننس کے اندر اس باپ بیٹے کا کوئی نیگیٹو اثر نہیں تھا. اویس، یہ سیاست جس کو تم اتنے شوق سے کرتے ہو ایز اے مشن، اور جیسے کہ ابھی تم نے کہا کہ بھائی یور لائٹس اینڈ یور ٹیچنگز ٹیل یو کہ جو آپ کام کر سکیں، جتنا آپ اپنا حصہ ڈال سکیں آپ ڈالیں، کوشش کریں، اور آپ کی جو بخشش ہے یا جو آپ کا فیصلہ ہے وہ آپ کی کوشش پہ ہوگا. ناٹ سکسیس اور فیلئر بٹ کوشش. لیکن اس قسم کی سیاست آج کل کے ماحول میں، اس کے لیے یہ منیر نیازی صاحب کی نظم موضوع نہیں. کچھ اونج ویراواں اوکھیاں سن، کچھ گالچ غمادہ توک وی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے اویس لغاری. Thank you so much for being here. Thank you.